الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس میں تسبیحات میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور اگر اچھا لگے تو کمنٹس بھی کر دیں، اور پھر اسے آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے۔ اگر امام صاحب کے تو پیچھے اس امام کے، وگرنہ انفرادی پڑھیں تو بولنے کی حاجت نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے حسب معمول ہاتھ باندھ لینے۔ ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اسی کو مکمل کر لینا ہے ثنا۔ ثنا پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ مکمل کر لیں آپ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے قرات نہیں کرنی ہے۔ اگر امام کے پیچھے نہیں ہے، انفرادی اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے پہلے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی کلمہ تیسرا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کہیں گے، وگرنہ امام صاحب کے ساتھ ہے تو اس کی ترکیب الگ ہے۔ آپ نے سیدھے کھڑے ہو کر پھر وہی کلمہ تیسرا 10 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے کی طرف چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے وہی تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ دوبارہ سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں بیٹھیں گے۔ پھر آپ نے ادھر بیٹھ کر 10 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پوری آپ کی ایک رکعت ہو گئی، اور ایک رکعت میں ٹوٹل 75 دفعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر پہلے تسبیح پڑھنی ہے 15 دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہی ترکیب رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت ملا کر پھر 10 دفعہ آپ نے یہی کلمہ تیسرا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی ترکیب کہ آپ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ اچھا، خیال یہ رکھنا ہے کہ دوسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد میں آپ نے یہ تسبیح نہیں پڑھنی، بلکہ جتنا بتایا گیا آپ نے اسی طرح اس تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھ کر، دوسروں کو صحیح سمجھا کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ